دیکھو سوانح شیخ القرآن رسالہ تعلیم القرآن پنڈی سے چھپا ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر دستخط ہیں، عقیدہ حیات النبی پر حضرت کے دستخط ہیں، میرے دستخط نہیں ہیں، حضرت کے دستخط ہیں، میرے نہیں ہیں، حضرت کے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ قاری طیب صاحب نے تحریر لکھی ہے، مولانا غلام اللہ خان دستخط فرمائے ہیں۔ لوگ کہتے نہیں جی وہ عقیدہ نہیں تھا، اوپر سے کیے تھے۔ میں کہتا ہوں جو عقیدہ تھا وہی اوپر لکھا تھا۔ تو میں شیخ کو موحد کہہ رہا ہوں، تم شیخ کو منافق کہہ رہے ہو۔ تو شیخ سے عقیدہ تمہیں ہے یا مجھے ہے؟ میں کہتا ہوں جو دل میں تھا وہی لکھا ہے، موحد تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں دل میں اور تھا، اوپر سے لکھا ہے تاکہ فتنہ ٹلے، یہ تو منافقت ہے۔ تو میں حضرت شیخ کے حق میں ہوں یا مخالفین میں ہوں؟ بس بدنام کیا ہوا ہے یہ شیخ کے بارے میں بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ سیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں متکلم میڈیا۔ ابھی کچھ دن قبل حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے ان کا انتقال ہوا، جو مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار کے محتمم بھی تھے اور حضرت کے جانشین بھی تھے۔ تو ان کی وفات پر ایک مماتی حضرات کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا ایک دوبارہ سے۔ اس پر میں نے متکلم میڈیا پر ایک متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب کا ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو دستخط کروائے تھے اور اس پر حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کیے تھے، اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار جو مولانا غلام اللہ خان صاحب کا ادارہ تھا، اس کے اندر جب محرم کے دنوں کے اندر ایک خاص طبقے نے حملہ کیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی کے اندر مولانا اشرف صاحب جو حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے جن کا انتقال ہوا، ان کی موجودگی کے اندر مولانا الیاس گھمن صاحب نے خطاب فرمایا، اور وہاں حضرت نے یہ بات فرمائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ حیات ممات والے مسئلے کو ختم کریں، اور اس کے ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ جو دستخط مولانا غلام اللہ خان صاحب نے کیے تھے اس پر ہم دونوں فریقین اتفاق کر دستخط کر دیں۔ اگر مولانا غلام اللہ خان صاحب نے دستخط نہیں کیے تھے تو وہاں بیٹھے تمام ادارے کے جو ذمہ داران تھے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے اور وہاں طلباء تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے وہاں تردید کیوں نہیں کی اور بعد میں کوئی بھی کسی قسم کا کلپ کیوں نہیں بنایا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ میں پہلی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی مولانا غلام اللہ خان صاحب کے حوالے سے قائد حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی، اب میں دوسری ویڈیو بھی آپ کے ساتھ اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں مولانا صاحب تعلیم القرآن کے اندر خطاب فرما رہے ہیں اور اس دستخط کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم 5 باتوں کا اہتمام کر لیں تو میرا خیال ہے جو بدی متحد ہے، مشکل کام نہیں۔ نمبر 1، جیت اور مستند علماء پہ ہمارا فقہی بورڈ بن ہے، اس فقہی بورڈ کی رائے سارے مسئلے کے دیوبند کی رائے ہے۔ اب میری رائے الگ ہوتی ہے، ان کی الگ ہوتی ہے، ہر جماعت کی الگ ہے، ہمیں اس کو نہ بنائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ دارالعلوم کراچی ہو، جامعہ فروقیہ ہو، بنوری ٹاؤن ہو، یا جو بڑے بڑے مدارس ہیں، مولانا ہیں، مفتی عثمانی صاحب ہیں، مولانا اسماعیل اللہ صاحب، جو حضرات بھی ہیں، ایک فقہی بورڈ ایسا طے ہو جائے جس کی رائے پوری مسئلے کے دیوبند کی رائے ہو۔ اگر ہمارے پاس فقہی بورڈ کے لیے اتنے علماء بھی نہیں ہیں تو پھر ہمیں پورے مدارس پہ اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ خود کو شملے کی باری آتی ہے، بریلویت متفق، غلط ہے یا ٹھیک، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، ہم دیوبندی متفق نہیں۔ یہ وزیرستان وانا کا مسئلہ ہے، شیعہ جو متفق ہے، ہم متفق نہیں ہیں، ہم اپنا فقہی بورڈ بنائیں جن کی رائے ہم سب کی رائے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، نظام تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں وفاق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہمیں جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرنا چاہیے۔ الیکشن کے موقع پہ سارے مدارس اور سب حضرات کو مل کر جمعیت کی کمپین چلانی چاہیے تاکہ اسمبلی میں ہمارے ایم پی سینیٹر ہمارے ہوں، اسمبلی کی آواز ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں اس کی تیسری میری گزارش یہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسکراتے بات فرما دی، آپ سب نے ہاتھ کتاب دی، ہر بات کو مسکرانا ہنسنا نہ سمجھیں۔ میں جمعیت یا تعلیم القرآن میں کھڑا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حیات ممات کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے مناظرہ بھی نہیں، پھٹا بھی نہیں ہے، تقریر بھی نہیں۔
قاری محمد طیب قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بڑے تھے، قاری نور محمد بڑے تھے، مولانا محمد جلندری بڑے تھے، جس پر انہوں نے دستخط فرمائے ایک اکابر کی موجودگی میں ہم بھی دستخط کریں اور فیصلہ کریں۔ آپ طیب فرماتے ہم مناظرے نہیں کرتے، ہم ویسے نہیں کرتے، ہم چھوڑتے ہیں لڑائی کو، مولانا کی موجودگی میں ہم دستخط کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے پیر میں لگتا، مناظرے ختم کریں، لڑائی ختم کریں، اکٹھے ہوں۔ میں حیرانگی اس بات پر ہے ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، ہمارے قابل میں اکٹھے کرتا نہیں۔ مولانا صاحب آپ تیار ہیں؟ میں بھی تیار ہوں۔ لڑائی ختم ہو گئی، آپ بتائیں اگر اکٹھا انہوں نے کرنا ہے یا ہم نے اکٹھا ہونا ہے؟ ہم تو تیار ہیں اکٹھا ہونے کے لیے۔ میں قائصر کی گزارش کر رہا تھا آپ ذرا دور سے ہمارے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، ہمیں بلا کر سمجھاتے نہیں، نہ سمجھاتے ہیں۔ یہ سپاہی کے ذرا بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں، آپ ان کو بلائیں، سمجھائیں، نہ سمجھے بجائے ہماری بات نہیں مانتے، لیکن بلا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے فقہی بورڈ بنائیں، جمعیت کو اسمبلی میں لائیں، وفاق کی بات کو تائید فرمائیں، اور مسئلہ حیات کا نزاع ختم کرنے کے لیے جس تحریک پہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دستخط فرمائے تھے اس پر ہم فریقہ دستخط کر دیں۔ جو کریں وہ آپ کا ہے، جو نہیں کرتا اس کو فارغ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ لڑتا کون ہے، لڑائی ختم کر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کرے اپنے مسئلے کے تحفظ کرنے کے لیے اکابر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔